السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد العالى وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال حديثه ريح وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت حسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم۔ صحیح مسلم کے مقدمے کا 5واں باب چل رہا ہے اور آج 5ویں باب کا خاتمہ ہے۔ یہ 5ویں باب کی یہ آخری روایت ہے اور اس روایت میں چند راویوں پر جرح کی گئی ہے۔ حکیم بن جبیر، عبدالعلا، یحییٰ بن موسیٰ بن دہقان، عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی اور ایسے ہی جریر۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا بشر بن حکم نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا یحییٰ بن سعید قطان سے کہ انہوں نے ضعیف قرار دیا حکیم بن جبیر کو، عبدالعلا کو، اور ضعیف قرار دیا یحییٰ بن موسیٰ بن دینار کو۔ یحییٰ بن موسیٰ کے بارے میں کہا حدیث ریح، ان کی حدیث ہوا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں، غیر معتبر ہے۔ اور انہوں نے یحییٰ بن سعید قطان نے ضعیف قرار دیا موسیٰ بن دہقان کو، عیسیٰ بن ابو عیسیٰ مدنی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حسن بن عیسیٰ سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مسیح بن مبارک نے کہا جب تم جریر کے پاس جاؤ، جریر تو فاکتب علمہ کلہ، ان کے سارے علم کو لکھ لو، الا حدیث ثلاثۃ، مگر 3 لوگوں کی حدیث، یعنی جریر کی ساری مرویات لکھ لو۔ وہ جریر ثقہ راوی ہیں، لیکن اگر وہ 3 لوگوں سے احادیث بیان کرے تو اس کو نہ نوٹ کرو۔ وہ کون 3 لوگ ہیں؟ کہا کہ نہ لکھو عبیدہ بن معتب کی حدیث اور سری بن اسماعیل کی حدیث اور محمد بن سالم کی حدیث۔ تو گویا عبیدہ بن معتب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم یہ تینوں انتہائی ضعیف راوی ہیں۔ تو ابن مبارک نے اسی لیے کہا، حسن بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا انہوں نے کہ جب تم جریر کے پاس جاؤ تو ان کا سارا علم نوٹ کر لو، سوائے 3 لوگوں کی حدیث کے جن کے نام ابھی ذکر کیے گئے۔ تو راویوں پر جرح کا سلسلہ ختم ہوا۔ یہ قال مسلم کر کے یہ مقدمہ کے 5ویں باب کا خاتمہ ہے۔ اس خاتمہ میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم نے جن ضعیف اور مجروح راویوں کا ذکر کیا ہے کافی ہے یہ تذکرہ، اگر اور دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ سمجھدار لوگوں کے لیے کافی ہے، عقل مندوں کے لیے کافی ہے، جو محدثین کے مذہب کو سمجھتے ہیں اور جنہوں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ راویوں کے عیوب بیان کیے جائیں۔ اور اس خاتمہ میں امام مسلم نے پھر ذکر کیا ہے کہ دیکھیے احادیث
چاہے ان کا تعلق تحلیل و تحریم سے ہو یا امر و نہی سے ہو یا ترغیب و ترہیب سے ہو، ضروری ہے کہ احادیث صحیح ہو۔ تو یہ سب چیزیں دین ہیں اور دین کا دار و مدار صحیح روایت پر ہے، لہذا جو راوی صادق نہ ہو، امانت دار نہ ہو، اس سے روایت لینا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر تمیز کیے ہوئے سب لوگوں سے روایتیں لیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، عوام کو دھوکہ دینے والا ہوگا۔ پھر امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص تمام راویوں کی روایات کو لوگوں تک پہنچائے گا تو بہت سے لوگ اس کو استعمال کر لیں گے، بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کہ روایت کیسی ہے کیسی نہیں ہے، تو ان کو تمیز نہیں ہوگی۔ حالانکہ ان میں سے اکثر یا کل جھوٹی روایتیں ہوتی ہیں، لہذا ضروری ہے۔ ہاں ہیلو، اچھا تو یہ مقدمہ کے 5ویں باب کا خاتمہ ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا تھا۔ اس خاتمہ کے آخر میں امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ صحیح روایات جو ثقہ راویوں سے مروی ہوں یہ کافی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ غیر صحیح لوگوں کی روایتیں لی جائیں جن پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اور آخر میں امام مسلم ذکر کرتے ہیں کہ جو محدث بغیر تمیز کیے ہوئے صحیح ضعیف کی روایت بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو بڑا محدث کہیں، تو وہ بہتر ہے کہ اس کو بجائے عالم کے جاہل کہا جائے۔ یہ مقدمہ کے 5ویں باب کے خاتمے کا خلاصہ ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ قال مسلم واشباہ ما ذکرنا من کلام اہل العلم فی متهم رواة الحدیث و اخبارهم عن معایبهم کثیر یطول الکتاب بذکری علی استقصائه وفیما ذکرنا کفایۃ لمن تفہم وعقل مذہب القوم فیما قالوا من ذلک وبینوا۔ یعنی امام مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے اہل علم کا جو کلام ذکر کیا ہے متہم راویان حدیث کے بارے میں اور ان کے معائب کے بارے میں، تو یہ بہت لمبا کلام ہے اور لمبی بات ہے، کتاب لمبی ہو جائے گی اس کے تذکرے سے اگر اس کا احاطہ کیا جائے، استقصاء معنی احاطہ، اور ہم نے جو کچھ ذکر کر دیا ہے کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، عقل مند اور سمجھتے ہیں قوم کے مذہب کو، یعنی محدثین کے مذہب کو، جو کچھ انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے اور وضاحت کی ہے۔ وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنْ مَعَائِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِضِ الْأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطْرِ۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ محدثین نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ واضح کریں گے روات حدیث کے عیوب کو، اخبار نقل کرنے والوں کے عیوب کو، اور محدثین نے اس کا فتویٰ دیا ہے جب ان سے پوچھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عظیم خطرہ ہے، یعنی ضعیف اور منکر روایات کے بیان کرنے میں بڑا خطرہ ہے۔ اذ الاخبار فی امر الدین انما تأتی بتحلیل او تحریم او امر او نہی او ترغیب او ترہیب، اس لیے کہ احادیث اور خبریں آتی ہیں دین کے معاملے میں، اور ان احادیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حلال ہونا، حرام ہونا، امر، نہی، ترغیب، ترہیب، یہ ساری چیزیں دین ہیں، لہذا تحلیل، تحریم، امر، نہی اور ترغیب و ترہیب سب کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت ہے۔ آگے امام مسلم کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا
ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية أنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان عاصما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمین. کہتے ہیں کہ اگر کوئی راوی ایسا ہو جو یہ معدن مانے کان سرچشمہ، اگر کوئی راوی ایسا ہو جو سچائی اور امانت داری کا سرچشمہ نہ ہو، یعنی وہ راوی سچا نہ ہو، امانت دار نہ ہو، ثم اقدم علی روایت عنہ، پھر کوئی شخص ان سے روایت کرنے کا اقدام کرے، وہ شخص کی جو جانتا ہے، جیسے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور پھر بھی وہ ان سے روایت لے، ولم یبین ما فیہ لغیرہ، اور وضاحت نہ کرے اس چیز کی جو اس میں ہے اپنے علاوہ کے لیے، ممن جہل معرفتہ، ان لوگوں میں سے جو ناواقف ہے ان کی معرفت سے. تو کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث کی تمیز کیے بغیر کوئی شخص روایات لے جاتا ہے دوسروں کے پاس تو وہ اپنی اس فعل کی بنا پہ گنہگار ہوگا. غاش مانے دھوکہ دینے والا، من غشنا فلیس منا، یہ دھوکہ دینے والا ہوگا عوام کو. اصلاح یومن علی بعض من سمع تلک الاخبار ان یستعملها او یستعمل بعضها ولعل اکثرها اکاذیب لا اصل لها. یہ کیوں دھوکہ دینے والا ہوگا؟ اس لیے کہ جو آدمی صاحب علم معرفت ہے وہ تو جانتا ہے کہ کون روایتیں ضعیف ہیں اور کون سی روایتیں صحیح ہیں، لیکن وہ دوسرے لوگوں تک وہ روایتیں پہنچا دیتا ہے جو ناواقف ہیں، تو وہ لوگ سب کا استعمال کر لیں گے. اس لیے کہ معمول نہیں ہوا جاتا ہے ان بعض لوگوں کے بارے میں جو وہ خبریں یا اور حدیث سنیں کہ وہ ان کو کام میں لے آئیں، یعنی سب کو کام میں لے آئیں یا بعض کو کام میں لے آئیں، یعنی استعمال کریں، اور شاید وہ یا اکثر احادیث جھوٹی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے. تو آگے امام مسلم کہتے ہیں کہ بھائی احادیث کے ذخیرے میں جب صحیح ضعیف روایات سب ہیں تو کیا ضرورت ہے ضعیف روایت بیان کرنے کی؟ اس لیے کہ دین کی رہنمائی کے لیے صحیح روایات کافی ہیں. مان الاخبار الصحاح من روایت الثقات و اہل القناع. القناع مانے ہوتے ہیں الکفایہ. اکثر من یستر الی نقل من لیس بثقۃ ولا مقنع. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ صحیح روایات ثقہ راویوں سے اور اہل کفایت سے بہت زیادہ ہے. اس بات سے کہ کوئی شخص مجبور ہو جائے الی نقل من، ان لوگوں کی روایت نقل کرنے کی طرف جو ثقہ نہ ہوں اور نہ قابل اعتماد ہوں. آگے امام مسلم کہتے ہیں کہ ولا حسب کثیر ممن یعرج من الناس. اصل میں امام مسلم کے زمانے میں یہ جس زمانے میں جس فن کو عروج حاصل ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جو اس فن میں مہارت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو محدثین کے زمرے میں شامل کرنے کے لیے محدث بن بیٹھتے ہیں اور ضعیف اور صحیح روایات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو امام مسلم کہتے ہیں کہ ولا حسب کثیر ممن یعرج من الناس علامہ وصف من هذه الاحاديث الضعاف والاسانید المجهوله ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف الا ان الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها اراده التكثر بذلك عند العوام. امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ جو بہت سے لوگ ضعیف اور صحیح کی تمیز کے بغیر روایات اکٹھا کرتے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ان کا مقصد لگتا ایسا ہے کہ یہ علم حدیث میں تکثیر کا ارادہ کرنا ان کا مقصد ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بھئی کتنی بڑی محدث ہیں. کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ الرجالہ مانے اعتماد کرنا، لوگوں میں سے جو اعتماد کرتے ہیں علامہ وصفنا، ہم نے جو بیان کیا، یعنی یہ ضعیف روایات اور مجہول سندیں، اور وہ
ان کی روایت کو شمار کرے بعد معرفتی بما فیہا، جبکہ وہ جانتا ہے ان احادیث میں جو عیب ہے، یعنی کمزوری ہے، ضعف ہے. تو کہتے ہیں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی کہ ضعیف اور یعنی صحیح کے ساتھ ساتھ ضعیف روایات اور منکر روایات کیوں بیان کرتے ہیں لوگ؟ کیا شوق ہوتا ہے ان کو؟ تو کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ الا ان الذی یحمل علی روایتها، مگر میرے نزدیک یہ خیال ہے کہ جو چیزوں کو آمادہ کرتی ہے ان روایات کے بیان کرنے پر اور انہیں شمار کرنے پر، وہ کیا ہے؟ ارادت التکثر بذالک عند العوام، عوام کے نزدیک اس کے ذریعے سے تکثیر کا ارادہ کرنا، تاکہ لوگ کیا کہیں ماشاءاللہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس حدیث کا بڑا ذخیرہ ہے. اور وَلِأَنْ يُقَالَ ما اکثر ما جمع فلان من الحدیث، اور وَأَلَّفَ من العدد ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه وكان به يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. کہتے ہیں کہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ کہا جائے کہ کتنی زیادہ احادیث فلانی جمع کی ہے، کتنی تعداد میں مرتب کیا ہے. آگے امام مسلم ناراض ہو کر کے کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ومن ذهب في العلم في هذا المذهب، اور جو شخص علم حدیث کے بارے میں اس راستے پر اس طریقے کو اپنائے اور اس راستے پر چلے فلا نصیب له فیہ، تو اس کو علم کا کوئی حصہ نہیں حاصل ہوگا، یا سمجھے کہ اس کے پاس علم کا کوئی حصہ نہیں ہے. بہتر ہے کہ اس کو جاہل کہا جائے بمقابلہ اس کی کہ اس کی نسبت علم کی طرف کی جائے. تو یہ مقدمے کا 5واں باب ختم ہو گیا. یہاں میں طلبہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مقدمہ کے 5ویں باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے جن متہم اور ضعیف راویوں کا ذکر کیا ہے، میں طلبہ سے چاہوں گا کہ طلبہ حروف تہجی کے اعتبار سے ان تمام راویوں کی ایک فہرست مرتب کر لیں. یعنی کتنے راویوں کا ذکر امام مسلم نے اس 5ویں باب میں کیا ہے، تو تمام طلبہ ایسا کریں کہ ان تمام راویوں کا نام حروف تہجی کے اعتبار سے یا جس ترتیب سے امام مسلم نے ذکر کیا ہے اس کو مرتب کر دیں، تو یہ زیادہ اچھا رہے گا. طلبہ اگر میری بات سن رہے ہوں تو جان لیں کہ یہ مقدمے کے 5ویں باب میں جتنی ضعیف منکر جو راوی ہیں ان راویوں کو طلبہ الگ کاغذ میں نوٹ کر لیں اور مرتب کر لیں. حروف تہجی کے اعتبار سے کریں زیادہ اچھا ہے. یہ کام کر لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.